ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اللہ جل شانہ نے انسانوں کو جو بنایا تو اس کے نظام کو، اس کے جسم کو، اس کے جسم کی ضرورتوں کو، حاجتوں کو اپنی قدرت سے بنایا۔ اپنے جسمانی اعضاء جو بنائے اس کے استعمال کو بھی اللہ پاک نے بندوں کو بتایا۔ دنیا کا ہر فرد اپنے اعضاء کے استعمال کو جانتا ہے۔ اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ دنیا کے ہر مذہب اور قوم کا انسان آنکھوں کا کیا کام ہے، زبان کا کیا کام ہے، ہاتھ پیروں کا کیا کام ہے، اس سے وہ دنیا کی ضرورتوں کے جو کام ہیں نا، اس کو سب جانتے ہیں۔ لیکن انسانوں کا ایک بہت بڑی ضرورت جو اس کی دنیا اور آخرت کے بنانے والی تھی، وہ اس کی ہدایت یافتہ زندگی، صحیح زندگی گزارنا، کہ ان اعضاء سے کوئی غلط کام انسان نہ کرے، صحیح کام کرے۔ میں اکثر کہتا ہوں، بزرگوں سے سنی ہوئی باتیں ہی ہیں کہ اعضاء کے وظیفے جو ہم جانتے ہیں وہ کامن ہیں، یہ علم سب کے پاس ہے کہ آنکھ دیکھنے کے لیے، زبان بولنے کے لیے، ہاتھ کام کرنے کے لیے، پیر چلنے کے لیے، کان سننے کے لیے۔ لیکن علم وحی جو ہوتا ہے، نبی کا جو علم ہوتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ آنکھ کہاں دیکھے اور کہاں نہ دیکھے، زبان کیا بولے اور کیا نہ بولے، ہاں کان کیا سنے اور کیا نہ سنے، ہاتھوں سے کون سا کام کرنا چاہیے، کون سا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ احکامات، یہ اللہ کے دین کی شریعت کی بات ہوتی ہے جو نبی کے ذریعے سے لوگوں کو ملتی ہے۔ نبی زندگی گزارنے کی بات بتاتا ہے، تو زندگی گزارنے میں کچھ کام اپنے دنیا کے ہیں کہ آپ اپنے دھندے، کاروبار، کھیتی باڑی، محنت مزدوری، کچھ نہ کچھ کرنے والے ہم سب ہیں، اور کچھ کام ہمارے ایسے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، کسی نے توفیق دی، جس اللہ نے کسی کو توفیق دی وہ حج بھی کرتا ہے۔ ابھی ایک صاحب نے کہا کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، دعا کرو اللہ آسان کرے۔ عمرے کے لیے جاتا ہے، عبادت کرتا ہے، دین کی کام کرتا ہے۔ تو دنیا کا کاروبار آدمی کرتا ہے تو دکانداری کی شریعت ہے کہ نہیں ہے کہ کیسے بھی دکانداری کرنا جائز ہے؟ حلال حرام ہے نا، دکانداری میں حلال حرام ہے، کھیتی باڑی میں حلال حرام ہے، محنت مزدوری میں حلال حرام ہے، رشتے ناتوں میں حلال حرام ہے۔ جس سے جی چاہو اس سے شادی نہیں کر سکتے آدمی۔ کچھ رشتے ایسے ہیں جس میں نکاح حرام ہے اور قیامت تک حرام رہے گا، اس سے جواز کی کوئی صورت نہیں ہوگی کہ سب کسی سے بھی شادی کر لو، نہیں چلتا ہے۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو رشتوں کی حرمت نہیں سمجھتے کہ بھائی جی جو اچھا لگا وہاں اپنے جی کی چاہتوں کو پورا کر لو، کہ جانور نہیں ہے، انسان ہے، اس کو کنبہ خاندان بنا کے رہنا ہے۔ تو اللہ نے رشتے بنائے، ماں باپ کا، اولاد کا، بھائی بہنوں کا، ہاں، اور ماں باپ کے ذریعے سے ان کے خاندان کے رشتے ہوتے ہیں، پھوپھی، خالہ، ہاں، چاچا، ماموں، یہ سب رشتے ہوتے ہیں۔ ان کی حقوق بتلائے کہ وہ اس کے بھی حلال حرام ہے، کہ رشتے خاندان نبھانے ہو تو اس کی بھی شریعت ہے، دکانداری، محنت مزدوری کرنی ہو اس کی بھی شریعت ہے۔ اب روزہ نماز کرنا ہو تو شریعت ہے نا۔ میں کبھی کبھی ہم جب سب تیار ہیں، ایک ساتھی بولتا ہے میں وضو کروں، میرا وضو باقی، رکو ذرا میں آیا، آپ سفر میں ہم، تو میں مذاقاً کہتا ہوں کہ نماز پڑھ لے پہلے، جلدی ہے، بعد میں وضو کر لینا، مذاقاً۔ تو وہ ہنستا ہے، کیوں ہنستا ہے؟ یہ سمجھتا ہے کہ بغیر وضو کی نماز ہوتی ہے، وضو تو کرنا پڑے گا، بغیر وضو نماز نہیں ہوتی۔ کس نے بتایا؟ شریعت نے بتایا، ہاں، کہ نماز میں ہمارے مولانا لطیفہ سناتے تھے کہ تم نماز میں بیڑی پی سکتے ہو، ہاں، سلام کا جواب دے سکتے ہو، نہیں دے سکتے ہیں، پابندی ہے، شریعت ہے اس کی کہ بھائی نماز میں کسی سے بات نہیں کریں گے، نماز میں یامہ نہیں دیکھیں گے، ہاں، نماز میں کوئی لغو کام، کوئی فالتو کام، کوئی ایسی چیز ہے نماز کو توڑ دے، ایسا نہیں کریں گے جی۔ کچھ پابندیاں ہیں، اس کی شریعت ہے اس کی، جس کو کہتے ہیں فرائض نماز۔ تبلیغ میں سکھاتے ہیں نا بھائی وضو میں کون سی بات ضروری ہے، بھائی کیوں ضروری ہے، 4 فرض کیوں ہیں، شریعت ہے یہ۔ غسل میں کیا فرض ہیں کہ 3 فرض ہے، سننا یہ تو پڑھا ہے نا، یہ شریعت ہے کہ غسل کرنا ہو تو شریعت، وضو کرنا ہو تو شریعت۔ شریعت سمجھو، مدعا یہ ہے کہ کیا ہے کہ شریعت نہیں سمجھتے کہ شریعت کی حقیقت کیا ہے، کہ روزے نماز بھی کرنے ہوں تو شریعت کے دائرے میں کرنے ہوں گے، اپنی مرضی سے نہیں چلیں گے۔ ہماری والدہ کی پھوپھی تھی، میں بہت چھوٹا،
مگر پاگلپن کا اس کا دور آیا، بیچاری بوڑھی ہو گئی تو پاگل، تو رات کو 1 بجے 12 بجے اٹھ کے سحری کر لے، اور عشاء کی نماز کے بعد بھی روزہ کھولنے تیار نہ ہو، وہ پوچھے سب سے آواز دے کے اذان ہو گئی کیا، اذان ہو گئی کیا، ارے فوئیما بولتے تھے ہم لوگ، فوئیما، کہ فوئیما ہماری والدہ کی پھوپھی تھی تو وہ فوئیما، تو ہم بھی ضمن میں ہماری نان فوئیما، اذان تو مغرب کی ہو کے اب عشاء کی ہو رہی ہے، یہی ہے، کہا نا اب نماز میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، تم لوگ میرا روزہ خراب کرو گے، چلے گا ایسا کیا؟ نہیں چلے گا۔ کوئی آدمی کہے کہ بھئی پورا روزے کی ہمت تو نہیں ہے، میری بچی اپنے بچے کو مجھے فون پر بتایا کہ آدھا روزہ رکھوا رہی ہوں مشق کے لیے، 5-6 سال کا لڑکا ہے تو آدھا روزہ، تو آدھا روزہ کیا ہوتا ہے کہ زوال تک کے روزہ یا عصر تک کے روزہ یا عصر سے مغرب تک کے روزے، یہ رکنے کی مشق کروا رہی، تو 5-6 سال بچے کے لیے تو شریعت لاگو نہیں ہوتی ہے تو چلے گا، لیکن ہم بڑے لوگ کہیں کہ میرا آج عصر سے مغرب کا روزہ ہے، میرا زوال تک روزہ ہے، تو روزہ ہو جائیں گا کیا؟ ارے بولو نا۔ ہمارے مولانا سناتے تھے، کھاتا ہے شہری میں، پھر پیتا ہے، پھر بیڑیاں پھونکتا ہے، پھر اذان کی آواز آتی ہے تو بڈھی بولتی ہے ارے بدکر تیری بیڑیاں اذان ہو رہی ہے، ارے بولے چھوٹی مسجد کی ہو رہی ہے، بڑی مسجد کی باقی ہے۔ صبح شادی ہو گئی، ابھی روزہ، یہ ہے شریعت۔ تو جس شریعت کا دخل زندگی کے سارے کاموں میں ہو، تبلیغ شریعت سے بالا تر ہو سکتی ہے کہ تبلیغ میں کچھ بھی بولو، کچھ بھی کرو کہ سب جائز ہے؟ کہ تبلیغ کے بھی شریعت ہے، جماعت کے کام کا بھی حلال حرام ہے، کہ یہاں تم ہو تو تمہاری بات جو ہے کیا ہو۔ میں 3 باتیں بیان کرنے والوں سے کہتا ہوں کہ 3 باتوں کا پابندی ہے ہم پر بیان کرنے میں۔ ایک تو ہم فضائل کی بات کریں گے، کیا کی بات کریں گے؟ ترغیب، شوق پیدا کریں۔ دوسرے ہم جو ہے وہ ترغیبی انداز ہوگا ہمارا، ڈانٹنا ڈپٹنا نہیں ہوگا، تم بگڑ گئے، تم ایسے ہو گئے، تم شرابی ہو گئے، تم بے نمازی ہو گئے۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اپنے آپ کو شامل کر کے کہو کہ بھائی دیکھو ہم نمازوں میں سستی کرنے لگے، ہم دین میں کمزور ہو گئے، ہم اللہ کے دین کا کام نہیں، اپنے آپ کو شامل کرو اس کے اندر۔ لوگوں کو جو ہے نا فتوی نہ جھاڑو کہ تم ایسے ہو گئے، تم اپنے مقررین اکثر مخاطبین سے کہتے کہ تم ایسے ہو گئے۔ تبلیغ کے بیان میں مقررین کا حق وہ جانے، ہمیں سکھایا گیا کہ کہو بھائی ہم ایسے ہو گئے، اصول ہے کہ ترغیب ہوگی، فضائل ہوں گے، 6 نمبر کی پابندی ہوگی، اس کے آگے پیچھے بولے تو پھنسیں گے نا، اس کے آگے پوچھے۔ اب ایک بچہ مولانا یونس صاحب کہتے تھے ہمارے یہاں کا چلہ لگا کر آیا، تو جوش میں تھا تو حلال حرام کے بیان شروع کیا، اس نے یہ حلال یہ حرام، یہ حلال یہ حرام۔ اس نے کہا کہ جس کی نکاح میں شادی میں ڈھول بجا اس کا نکاح نہیں ہوتا ہے، اولاد ہوگی تو وہ حرام کی اولاد ہوئے گی۔ ایک بڈھا بیٹھا تھا پرانا، وہ انڈی اٹھا کے بولا زیادہ بات نہ کر، تیرے باپ کی شادی میں ڈھول بجا تھا۔ اپنا کام ہے یہ بولنا، سمجھ رہے؟ اپنی پابندیاں ہیں نا کچھ بھی بولنے کا۔ اس کے لیے تجربات کے بعد پرانے بزرگوں کی باتوں سے 3 بنیادیں نکالی گئیں کہ 3 بنیادوں پر کام ہوگا تو یہ تبلیغ سے فائدہ امت کو ہوگا۔ عرس ہوتے ہیں تمہارے یہاں، بابا فقیروں کے مزارے ہیں کیا؟ عرس ہوتے ہیں؟ تبلیغ والوں نے سب چیزیں ختم کروا دی، کنڈے ختم کرا دیے، عرس بے رونق کر دیا، اور سندل نکلتا تھا ہمارے یہاں، پتہ نہیں تمہارے یہاں دیکھا، ہم سے بہت دیکھا سندل، ناچتے گاتے لوگ سندل بولتے تھے، کیا ہوتا تو اس کی ڈیٹیل تو نہیں معلوم ہے، لیکن کچھ سر پہ لے کر کے نئی چادر چڑھانے کو جانے کا۔ وہ مجاور لوگ پریشان ہیں کہ چادروں سے ہمارے گودام بھر گئے، بھائی جاؤ کسی اور کو تو کان ڈالیں گے، لاتے کا کو چادر، ہاں گودام بھر گئے، چادر چڑھاتے، مہنگی مہنگی چادر چڑھاتے، اب بیچارہ قبر والے کو چادر سے کیا نفع، چلتا ہے نا۔ لیکن ایک بہت بڑے ہمارے بزرگوں میں گزرے ہیں، دیوبند کے محتمم قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ کہتے تھے کہ اس زمانے میں یہ عرس جو ہے نا یہ سالانہ اجتماع تھا، اور مشائخین اپنے موریدین متوسلین کو بلاتے تھے، ہاں خلفاء کو بلاتے تھے، اور ان سے سال بھر کی محنت کی کارگزاری لیتے تھے۔ تبلیغ والے پوچھتے ہیں بھائی کیا پچھلے مشورے سے اب تک کتنی جماعت نکالی، کتنے گشت کیے، کتنی ملاقاتیں کی، پوچھتے نہیں، پوچھتے کارگزاری ہوتی، وہ کارگزاری لیتے اور اگلے سال کی عزائم دیتے۔
اس میں تربیت کے کچھ اعمال ذکر کے، اذکار کے، اور بھی کچھ باتیں ہوتی تھیں جو شریعت کی حدود میں ہوتی تھی، کرواتے تھے تک تربیت کے اعمال. جیسے تبلیغ میں کچھ اعمال تربیت کے ہیں، کروائے جاتے ہیں کہ بھئی گشت تربیت کا عمل ہے، تعلیم تربیت کا عمل ہے، جی تسبیح تربیت کا عمل ہے، 3 تسبیح پڑھو، تلاوت کرو، تربیت کا عمل ہے. تربیت کے اعمال کی خدمت بھی تربیت کا عمل ہے کہ کبھی تم پکا لو، کبھی تم کھلا دو، کبھی تم برتن دھو لو، تو یہ بھی تربیت کا عمل ہے. تربیت کے اعمال کرواتے تھے مشائخین اپنے مریدین سے. دھیمے 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 گردش زمانہ نے ایسے حالات پیدا کرے کہ تربیت کے اعمال رسمیں بن گئی، کہ رسم ہو گئی کہ سب یہ رسم ہے، اس کو پوری کرنا ہے. وہ تربیت کے لیے نہیں رہی، وہ رسم پوری کرنے کے لیے ہو گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ دھیمے دھیمے جو ہے نا دعوت نکل گئی، اس میں سے شریعت نکل گئی، حلال حرام کی پابندی نکل گئی. عرس آج بھی ہوتے ہیں، ہاں صندل آج بھی نکلتا ہے، لیکن وہ دین نہیں بچا، وہ دین کے دائرے سے باہر نکل گیا. تو ہر دین کے کام کے نام پر کچھ بھی کرنے کا نام تبلیغ کا کام نہیں ہے، بلکہ 3 بنیادوں پر کام کرنا پڑے گا. سب سے پہلی بڑی بنیاد خوب دماغ میں بٹھا لو، سب سے پہلی بنیاد خوب اپنی کھوپڑیوں میں گھسا لو کہ شریعت کی پابندی اس میں ہوگی، یعنی مسلک اہل سنت والجماعت. سنا ہے یہ نام اہل سنت والجماعت؟ ہم سب اہل سنت والجماعت ہیں. مسلک اہل سنت والجماعت یعنی ائمہ 4 4 امام حق کو گزرے ہیں، برحق امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالکی اور امام حنبل. یہ 4 ائمہ گزرے ہیں. سارے امت کے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ حق اور شریعت ان 4 اماموں کے دائرے میں ہے. اس میں سے کسی ایک کا اتباع کر کے اپنی زندگی آدمی گزار دے، یہ بس اب اتنا کافی ہے. کیونکہ دور فتنوں کا آیا ہے، کوئی نئی بات آپ نے نکالی نا تو امت بھٹک جائے گی. تو یہ 4 اماموں کی جو ہے، حالانکہ ائمہ اور بھی گزرے، لیکن 4 اماموں کے مسلکوں کو اللہ نے دنیا میں پھیلا دیا. دنیا میں ہندوستان میں آپ کو حنفی ملیں گے، شافعی ملیں گے، ہاں شافعی مسلک بھی ملے گا. ہمارے ساتھ 2 ساتھی، ہم 4 ہیں، 2 شافعی ہیں، 2 حنفی ہیں. میں حنفی ہوں، ہمارے یہ ساتھی ہیں عبداللہ بھائی شافعی ہیں، ان کے ساتھ ہمارے شمس بھائی ہیں وہ شافعی ہیں. وہ پٹہ پورا ساحل کا جو ہے نا، وہ ہمارے بمبئی سے شروع ہوتا ہے اور کیرلا پورا جاتا ہے. شافعی پٹہ ہے پورا مستقل. منگلور ہے، کیرلا ہے، ایک بھٹکل ہے، یہ شافعیوں کا علاقہ ہے. امام برحق ہے، ان کا جو مذہب و مسلک ہے وہ برحق ہے، وہ اس کی اتباع کرتے ہیں، حنفی مذہب کی اتباع کرتے ہیں. ایک کوئی ایسا شافعی آدمی کسی ایسی بستی میں بس جائے کہ سب حنفی علماء ہی ہوں، شافعی مسلک بتانے والا کوئی نہ ہو، تو علماء کہتے ہیں شافعی علماء سے مذہب پوچھ لے، احکام پوچھ لے، اور اس کے حنفی علماء سے پوچھ لے اور اس کے مطابق کر لے. یہ بھی حق ہے. کوئی ہے ہی نہیں بتانے والا کہ بھی یہ مسئلہ پیش آیا. کوئی حنفی کسی شافعی میں 4 اماموں کے درمیان علماء سے پوچھ کر کے 4 اماموں کے درمیان، تو اس کو کہتے ہیں مسلک اہل سنت والجماعت. چاروں یہ بولتے ہیں تم چاروں الگ الگ ہیں، ہم سب ایک ہیں، چاروں امام ایک ہیں. یہ سب مسلک اہل سنت والجماعت ہیں. انہوں نے کسی بات پر اتفاق کر لیا ہے، اب اس سے باہر نکلنا اور کوئی نئی راہ تلاش کرنا یہ آدمی کو گمراہ کر دے گا، اللہ کے یہاں پسندیدہ نہیں ہے. میں آپ کو ایک علمی بات بتاتا ہوں تھوڑا عام فہم کر کے، کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کو کہتے ہیں اجماع امت. کیا کہتے ہیں؟ اجماع، یعنی علماء کا کسی بات پر اتفاق ہو جانا کہ یہ ہے دین، تو اب ساری امت کے لیے دین وہی ہوگا، قرآن سے، حدیث سے، اور جو ہے وہ جس میں ایک چیز اجماع بھی ہے، کہ اجماع جس پر مسلمانوں کا ہے نا، جس پر امت جڑ چکی ہو. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے 3 دن 3 رات قرآن میں غور کیا کہ اجماع حق ہے، اس کا اتباع ایسا لازم ہے جیسے قرآن حدیث کا، اس سے نکلنا دوزخ کا راستہ ہے. تو مجھے ڈھونڈتا رہا کہ قرآن میں اس کی کیا دلیل ہے. تو اللہ پاک نے مجھے یہ آیت ملائی، مولوی صاحب وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ پاک کہتے ہیں کہ نبی کی ہدایت کے بعد
عام مومنین کا راستہ یعنی اجماع کا راستہ کوئی چھوڑ دے تو اللہ پاک کہتے ہیں نولی ہے، تو ایسے بھٹکنے والے کو ایسی ہمت دیتے کہ بھٹکنے میں آگے چلا جاتا ہے، رجوع کی توفیق نہیں ملتی۔ اور رجوع ہو گیا میں کیا کہہ رہا ہوں سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو رجوع کیسا ہوا معلوم؟ کبھی کبھی بڑی مسجد ہوتی نا تو کوئی آدمی بے خیالی میں نماز پڑھنے والا ہے کہ آگے سے گزر جاتا ہے، حضرت کیا کرتے گزر جاتے لوگ، اپنے لوگ کیا کرتے ارے دیکھتا نہیں نماز پڑھ رہا ہے اور اس سے غلطی ہوگا اللہ توبہ، پھر پلٹ کر رجوع کرتا ہے۔ ایسا رجوع ہوا ہے، آپ سمجھ رہے ہو نا؟ میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ سمجھو آپ، ہاں بے عقل بن کے نہیں۔ ہم نے جو ہے یہ بزرگوں نے ہمارے زندگیاں کھپائی ہیں اس بنیادوں پر، جن بنیادوں پر زندگیاں کھپائی ہیں تبلیغ میں ان کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھئی مثال کے طور پر ایک بات ہے کہ اصحاب کہف کے ساتھ کون تھا؟ کتا تھا، مشہور بات ہے، امت کے اکثر جو ہے نا علماء کا یہی قول ہے کہ وہ کتا تھا۔ ایک آدھ کتاب میں حاشیے واشیے میں شعر بھی ہوگا، تو بات آ گئی کہ وہ کتا نہیں تھا وہ شعر تھا، تو سب اس میں کیا جانے دو نا، کتا تو کتا، شعر تو شعر، کسی بات کو لے کے کیا اختلاف کرنے کا، کوئی بات نہیں ہے، کتا ہو شعر، کتے ناراض ہو گئے کہ ہم تک تو تبلیغ میں نہیں لگے گا، کتے ہم تھے اصحاب کہف کا، ہمارے خاندان کا آدمی تھا جو ہم کو کاٹ کے دوسرے کو گھسایا شعر کو۔ یہ لطیفہ ہے جو میں نے سنایا۔ اصل بنیاد کیا ہے کہ کیوں اختلاف کیا گیا علماء نے، کیوں کہا کہ یہ غلط بات ہے؟ کیونکہ اجماع کے خلاف بات تھی، وہ بات چھوٹی سی تھی لیکن اجماع یعنی امت کے علماء جس پہ جڑ چکے تھے اس سے الگ ہونے کا نیا راستہ دکھانا۔ تو وہ تمہارے یہاں جانوروں کو، بیلوں کو، گایوں کو، بھینسوں کو جو رسی باندھتے ہیں اور جو کھوٹا کاٹتے ہیں نا، قلادہ کہتے ہیں اس کو، تو اس سے کھوٹے سے جو جانور توڑا لیتا ہے نا اپنی رسی، تو پتہ نہیں کہاں کا بھٹکتا پھرتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ خالی اچھی گھاس ملتی تھی نا طویلے میں اس کو، بھینسوں کو، اب جا کے گھان بھی منہ پہ مارتی ہے، ہاں گھان کھاتی ہے، ادھر ادھر بھٹکتی ہے۔ تو ایسے ہی ایک بار رسی توڑا لیا، اپنے عام مسلمانوں کا راستہ چھوڑا، اب کہاں بھٹکو گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہم دین کا کام اپنی آخرت کی بربادی کے لیے نہیں کر رہے ہیں، ہاں ہمیں حکم ہے کہ وقت کا حاکم کی اطاعت کرو اس کی، لیکن کب تک؟ جب تک کہ تم کو شریعت کے مطابق لے کر چلے اس وقت تک۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اگر میں ایسا نہیں کروں تو تم لوگ کیا کرو گے؟ میں نہیں کروں ایسا۔ تو ایک بڈھا کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ یہ تلوار ساتھ میں ہے، ہم یہ تیرا حساب برابر کریں گے اگر تو گڑبڑ کرے گا تو امیر ہے تو کیا ہوا؟ اپنی جماعت میں جو امیر بناتے ہیں نا وہ امیر اس جیسا امیر نہیں ہوتا ہے، یہ تو ایک تنظیمی چیز ہے کہ بھئی 10 آدمی بیٹھے ایک کو فیصل بنا لو، امیر بنا لو۔ اس نے لفظ امیر کو حضرت مولانا انعام الحسن صاحب نے ختم کر دیا کہ بڑے فتنے ہونے لگے تھے، ہاں امیر بننے کا شوق ہر ایک کو ہونے لگا تھا کہ لفظ امیر، اور عرب لوگ چونکتے تھے کہ تمہارا امیر کہاں سے آیا؟ ادھر امیر کا مطلب گورنر ہوتا ہے کہ تو کب سے گورنر ہو گیا، ہاں تو امیر کے لفظ کو ختم کیا، فتنوں کو بھانپ لیا تھا مولانا انعام الحسن صاحب۔ تو حضرت عمر امیر المومنین، ہاں جس پر امت جڑ چکی تھی، اس سے بڈھا کہہ رہا ہے کہ یہ تلوار تیرا حساب کرے گی اگر شریعت کا دائرہ چھوڑا تو نے، کہ ہمارا تعلق اللہ کے دین سے ہے، ہاں اور تبلیغ دین کی زندگی میں لانے کے لیے، دین چھوڑنے کے لیے نہیں ہے۔ ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کہنا کہ علماء کو اعتراض ہو کہ یہ بات تو نے کیوں کہی۔ ایک بات اپنے زبان کی حفاظت کی، کوئی ایسی بات نہیں کہنا کہ علماء اعتراض کریں کہ بھئی یہ بات تو نے کیوں کہی، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کہ سب ٹھیک کیسے نہیں ہے؟ میں نے بڑوں سے سنی ہے، تو میرے مولوی صاحب میرے ایک دوست تھے، کہتے تمہارے بڑوں والی سند جو ہوتی ہے نا کہ ہمارے بڑوں نے کہی ہے، ہماری بخاری مسلم کی سند کمزور پڑ جاتی ہے اس کے سامنے، ہاں تو بس بڑوں سے سنی ہے تب بے دھڑک کچھ بھی چلے گا۔ آپ کون بڑے تھے، کیا بڑے تھے، وہ بوائلر مرغی کے ماں باپ کا پتہ نہیں لگا سکتے آپ۔ ایسے تبلیغ میں بڑوں نے فرمایا کہ کوئی بات چلائی جائے تو کہاں سے چلی تھی،
ہاں ہمارے ابراہیم بھائی سائیکل والے سورت کے امیر صاحب تھے، انہوں نے قصہ سنایا، بہت مؤثر قصہ، مجمع رو پڑا۔ مولانا عمر صاحب نے بلا کر پوچھا کہ بس جاندار قصہ آپ نے سنایا چڑیا اڑنے کا، لیکن اس کی سند کیا ہے بتائیے؟ تو ڈرے کہ مولانا یہ تو سینہ بہ سینہ چلی آ رہی ہے، کہ لا یہ نہیں چلے گا، سند بتانی پڑے گی، غیر مستند باتیں۔ ہمارے مولانا علم صاحب کہتے تھے کہ پکی پکی باتیں کرو، ادھر ادھر کی سنی سنائی نہ کرو، پکی پکی بات کرو دین کی، ادھر ادھر کی سنی سنائی نہ کرو۔ سب کو فضل اعمال دے دیا، ترغیب و خوشامد کا انداز سکھایا، اور 6 نمبر دیے کہ یہ بات کرو۔ ہاں حلال حرام کے فتوے تبلیغ کے پلیٹ فارم سے کبھی نہیں دیے گئے۔ حضرت مولانا انعام اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ وقت کے بڑے علماء میں سے تھے۔ کوئی علم نہیں تھا اس لیے مسئلے نہیں بتاتے تھے، ایسا نہیں تھا، لیکن ان کو ایک کام کرنا تھا نا، تو ہر کام کا چودھری میں بنو۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کہتے تھے کہ بعض تبلیغ والوں سے پوچھو کہ بھائی تم فضائل سناتے ہو، مسائل کیوں نہیں بتاتے؟ تو بیچارے سیدھے سادھے ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں فضائل سے ذہن بن جائیں گا تو مسائل بھی بتائیں گے۔ تو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے بیچارے سیدھے سادھے ہیں، صحیح جواب نہیں ہے یہ، وہ کبھی بھی مسائل نہیں بتائیں گے، ان کا تو کام ہی فضائل ہی بتانا ہے۔ تو فضائل پھر مسائل کا کہ وہ علماء کا وظیفہ ہے، وہ علماء کا کام ہے، وہ بتائیں گے۔ تم سے میرے سے مسئلہ پوچھا اور ہم نے بتایا تو کیا ہوگا؟ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اتخذوا رؤوسا جہالا فافتوا بغیر علم ضلوا فاضلوا، کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے اور ان سے استفتاء کریں گے کہ فتویٰ دو، تو وہ اپنی جہالت کے ساتھ فتوے دے گا، وہ خود گمراہ ہوگا، دلال، اس کی صفت ہوگی دلال، بھٹک گیا، اور دوسری اس کی صفت ہوگی اضلال، بھٹکائے گا بھی لوگوں کو۔ دلال اور اضلال شیطانی صفت ہیں یہ دونوں، کہ خود بھی بھٹک جانا اور دوسروں کو بھی بھٹکانا۔ فرمایا کہ نہ، یہ تو اہل سے پوچھو، کسی سے مسئلہ نہ پوچھو۔ مولانا ہمارے سناتے تھے، مولانا نیلو صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ ایسی داڑھی ٹوپی کرتا پاجامہ دیکھ کر کسی نے مسئلہ پوچھا، کسی نے فتویٰ پوچھا، کسی نے حلال پوچھا، کسی نے حرام پوچھا، وہ صاحب پریشان ہو گئے کہ یار میں ایسا بن گیا ہوں، چلہ لگا کر اب کروں کیا؟ مسئلہ پوچھتے لوگ، یہ بولوں کہ مجھے معلوم ہے تو معلوم نہیں ہے، کیا بتاؤں؟ ہاں بولوں تو ہاتھ کٹے، اور بولوں کہ نہیں معلوم تو ناک کٹے۔ ہاں میری عزت مٹی پلید ہو جائے گی کہ اتنی بڑی داڑھی رکھا، اس کو دین کے مسئلے نہیں معلوم، تو کروں کیا؟ تو ایک سے مشورہ کرتا ہے، تو جیسی روح ویسے فرشتے ملتے ہیں، کہ کیا کروں، کہ کیا کرنا، بات گول کر جانا۔ کہ بات کیسی گول کرنی؟ کہ کوئی بھی مسئلہ پوچھے نا تو یہ کہنا اس مسئلے میں بڑا اختلاف ہے، کوئی ایک بات نہیں بول سکتا میں، چاروں اماموں میں اختلاف ہے۔ ہاں بولے بڑا اچھا۔ اب کوئی بھی کوئی مسئلہ پوچھے نا، یہی بات کہ بھئی اس مسئلے میں تو چاروں اماموں کا بڑا اختلاف ہے، کوئی ایک بات ہے میں نہیں کہہ سکتا۔ اب لوگوں میں دھاگ بیٹھ گئے، کتنا زبردست عالم دین کے ائمہ کے اختلاف کا علم بھی ہے اس کے پاس، چاروں امام کا اختلاف جانتا ہے، یہ کیا علم ہے اس کا؟ کچھ نوجوان لڑکے تھے، نوجوانوں کو پٹتا نہیں ہے، ادھر ہی گڑبڑ، بڈھے لوگ چلا لے، لیکن نوجوان بولے سسرا کچھ گڑبڑ ہی دکھتا ہے، بولے۔ وہ نوجوان گئے کہ جناب حضرت ذرا سا ایک مسئلہ بتائیے، کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ بولے اس میں چاروں امام کا اختلاف ہے، کوئی ایک ترجمہ نہیں بتا سکتا، جو ڈاٹھی لے کر سنتا ہے کم وقت مارے، کلمے کے ترجمے میں بھی اختلاف ہو گیا۔ ہمارا کام نہیں ہے مسائل بتانا کہ موبائل کیمرے والا حرام ہے اور فلانی چیز حرام ہے اور فلاں، کیوں اپنا جو کام نہیں ہے۔ جو گجراتی میں کہاوت ہے کہ جینو کام تینے پھاوے، بیجو کرے تو گو تو کھائے، کہ جس کا کام اسی کو اچھا لگتا ہے، دوسرا کرنے جائے گا تو غوطہ کھائے گا۔ ہر ایک کو اپنا کام سنبھالنا تو کہ اپنے نہیں بتایا، اپنی فضائل، ترغیب اور 6 نمبر، یہ اپنا رخ ہوگا جی۔ ضرورت کہ نہیں ہے ضرورت کہ مسائل کے بغیر تو دین صحیح ہوگا نہیں، تو اس کے علماء سے دین پوچھیں گے، کوئی بات ایسی نہیں کریں گے جو علماء کے اعتراض کا سبب بنے۔ یہ مولانا ابراہیم صاحب کہتے ہیں۔
کہ ایسی باتیں نہ کرو کہ علماء اعتراض کریں، اور جو بات تم کو کتنی بھی پکی لگتی ہو، علماء کہیں یہ بات ٹھیک نہیں، چھوڑ دو اس کو بولنا، اس کو نہ بولو کہ علماء اعتراض پیدا ہو۔ پھر یہ کہو کہ تبلیغ کے بڑے مخالف ہوتے ہیں مولوی لوگوں کو، تو کیا ہے، ان کو تو کچھ سمجھتا نہیں ہے۔ ہم سما کرتے ہیں تو 1,00,000 آدمی آ جاتے ہیں، جب مجمع جڑنے لگا نا تو اکڑ آ گئی طبیعت میں تبلیغ والوں کی، اس اکڑ نے بیڑا غرق کیا ہے۔ یہ اختلاف ہوا، یہ اکڑ کا، اکڑ کی پکڑ ہے اللہ کی طرف سے، اکڑ کی پکڑ۔ مولانا الیاس تو کہتے ہیں میں تو نہ عالم ہوں نہ عامل ہوں، نہ عمل ہے نہ علم ہے میرے پاس، حالانکہ یہ بات توازوں کی وجہ سے کہتے تھے۔ گمنام میں پڑا ہوا ایک شخص ہوں، تبلیغ کی سعی کر رہا ہوں، جانتا یہ بھی نہیں، جانتا یہ بھی کس قدر تواضع اس بات میں ہے کہ میں آپ کو کیا سمجھاؤں۔ اس اہل علم اہل فہم سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا گر کے اپنے آپ کو بیان کر رہے ہیں، کتنا ڈر، مرض الوفات، بیماری ایسی کہ جس میں بچے نہیں وہ، اس بیماری میں سے۔ اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم اس زمانے کے، وہ ملاقات کے لیے عیادت کے لیے آئے تو رونے لگے، کہنے لگے تبلیغ کا کام بہت بڑھ رہا ہے، لیکن میرا خوف بھی ساتھ میں بڑھ رہا ہے کہ کہیں استدراج تو نہیں ہے۔ استدراج اللہ کی طرف سے کسی فاسق اور فاجر سے کوئی بڑا کام ہو نا تو اس کو دھوکے میں رکھا جائے، شیطانی حربہ، تو دھوکے میں ہو جائے کہ میں غلط کر رہا ہوں، خوب پھیل رہا ہے، غلط بول رہا ہوں، پھر بھی میرے حضرت جی بولنے والے کم نہیں ہو رہے ہیں۔ ہاں، اکڑ۔ جی آپ بات سمجھو، اے پروردگار آپ کو میں کیا سمجھاؤں کیا نہ سمجھاؤں۔ یہ بات جو ہے نا، یہ بنیاد کے مولانا الیاس کہہ رہے ہیں کہ مجھے استدراج کا ڈر ہے کہ دھوکے میں تو نہیں پڑ گیا میں۔